فرعون بھی نمرود بھی گزرے ہیں جہاں میں، رہتا ہے یہاں کون رہا ہے۔ دعووں میں اور پریکٹیکل جو سچویشن ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے 16 کروڑ کی نئی گاڑیاں جو ہے نا وہ اپروو کی، کیبنٹ نے خریدی جا رہی ہیں، اور 2 ارب کے 20+ گریڈ کے جتنے لوگ ہیں ان کو ڈی ایچ اے میں 2 کنال کے گھر دے رہے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ تو ان کی پرائرٹی کی لسٹ میں ہے نہیں۔ ہمارے اوپر جو لوگ ہیں نا، ایک تو یہ کہ جو گیپ ہے پورٹی کا اور ڈیولپمنٹ کا وہ بہت زیادہ ہے۔ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، حکومت کے بلند و بانگ دعوے، مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ آئے روز اوپر جا رہی ہے، لیکن عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ اگر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ مرغی اور انڈے کے جو ریٹ ہیں وہ آؤٹ آف رینج ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کیا وجہ ہے؟ سنگل ڈیجٹ مہنگائی اور اسٹاک ایکسچینج کو ریکارڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار حامد اللہ سر موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے کیا سچویشن ہے، کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو میڈم، آپ نے ٹائم دیا۔ دعووں میں اور پریکٹیکل جو سچویشن ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ آج تک کبھی مارکیٹ نہیں گئے، انہوں نے آج تک سنگل پینی کی کبھی ہوم جو گروسریز ہیں ان کی شاپنگ نہیں کی، تو ان کو تو جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اور نیچے جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں فیسلٹیز، جو آفیسر ہے، جو لابیز ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جی مہنگائی ہے۔ انہوں نے تو سب اوکے کی رپورٹ دینی ہے، انہوں نے لگژری گاڑی بھی انجوائے کرنی ہے، انہوں نے سیلریز بھی انجوائے کرنے ہیں، انہوں نے بونس بھی انجوائے کرنے ہیں۔ اور دوسرا کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز دیکھیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے یہ فیبرری میں انہوں نے اوت لی ہے، اور انہوں نے جون میں نیا ایکٹ پاس کیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ سارے قوانین موجود ہیں، لیکن جب بھی کوئی حکومت میں چینج آتی ہے تو قانون پہ ہم قانون بناتے رہتے ہیں، نہ تو اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے ٹرو سینس میں، نہ اس کا کوئی کمپلائنس چیک کرتا ہے کہ جو قانون بنا ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ 14 جون کو جو ہے نا انہوں نے ایکٹ جو ہے نا دا پنجاب پرائس کنٹرول آف اسینشل کمیڈیٹیز ایکٹ 2024 جو ہے نا پاس کیا ہے۔ تو اب گورنمنٹ کی پرائرٹیز کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ 14 جون کو ایکٹ پاس ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو پہلی میٹنگ ہے باقاعدہ آفیشیل میٹنگ وہ 2 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو یعنی مہنگائی ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے 16 کروڑ کی نئی گاڑیاں جو ہے نا وہ اپروو کی، کیبنٹ نے خریدی جا رہی ہیں، اور 2 ارب کے 20+ گریڈ کے جتنے لوگ ہیں ان کو ڈی ایچ اے میں 2 کنال کے گھر دے رہے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ تو ان کی پرائرٹی کی لسٹ میں ہے نہیں، ان کی پرائرٹیز تو پھر عوام روئے نہ تو پھر کیا کرے مہنگائی کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، میں خود گروسری لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے پچھلے 3 سال سے اگر آپ ایوریج ریٹ دیکھیں کوکنگ آئل اور گھی کا تو وہ 500 سے اوپر ہے۔ تو پتہ نہیں 40% سے 9% کی جو انفلیشن ہے وہ کس طرح ہو گئی ہے۔ آپ ادرک لینے جائیں 1600 روپے کلو ہے، آپ چکن لینے جائیں جو کہ 3-3.5 سال پہلے 350-400 روپے کلو تھا، وہ 800 سے نیچے نہیں ملتا آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ بیف لینے چلے جائیں تو 1800-2000 روپے میں جو ہے نا اس کے جی ہے۔ مٹن لینے چلے جائیں وہ آلموسٹ 2800 سے 3000 ہے۔ اب پتہ نہیں کس طرح وہ کون سی چیز ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہے۔ ایون ڈیلی اگر آپ صرف ویجیٹیبل بنائیں، 1 kg ویجیٹیبل لیں اور اس کو پکائیں، اور ہماری فیملیز ہوتی ہیں جو ہم تھوڑے درمیانے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ہماری چھوٹی فیملی ہوتی ہے جو لیبر کلاس ہے۔ کی بات کی جائے تو اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرے خیال سے انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہے، چکن ہی کھانا چھوڑ دیا ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویجیٹیبل لینا جو ہے نا منیمم اگر آپ کی 4 بندوں کی فیملی ہے تو ویجیٹیبل کی جو کاسٹ ہے آپ کو 1 یا 2 ٹائم کی وہ 1000 روپے سے اوپر ہے۔ تو جو بندہ لیبرر کلاس کا ہے 1000-1200 اس کی دیہڑی ہے تو وہ تو سبزی نہیں کھا سکتے، انہوں نے بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے، انہوں نے گیس کا بل کہاں سے دینا ہے، کرایہ کہاں سے دینا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے ریکارڈ کا، سنگل ڈیجٹ مہنگائی اور اسٹاک ایکسچینج کے ریکارڈ کا کیا فائدہ جب عوام کو ریلیف ہی نہیں ملنا؟ اصل میں جو ہمارے اوپر جو لوگ ہیں نا، ایک تو یہ کہ جو گیپ ہے پورٹی کا اور ڈیولپمنٹ کا وہ بہت زیادہ ہے۔ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کا آلموسٹ 70% کے قریب آبادی جو ہے وہ بلو پورٹی لیول پہ چلی گئی ہے۔ اب جو اوپر 5% اشرافیہ ہے ان کو تو ان چیزوں کا ہے ہی نہیں، ان کو زیادہ تر ویسے فری میں ملتی ہیں، تو ان کو کیا پتہ ہے کس چیز کا کیا ریٹ ہے اور کیا نہیں ہے۔
تو ان کے لیے یہ اتنا جو ہے نا وہ پیپر میں سب کچھ ٹھیک ہے تک کی حد تک ٹھیک ہے, باقی پریکٹیکلی انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا سر, اگر سنگل ڈیجٹ مہنگائی کی شرح کی بات کریں اور مارکیٹ کی گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو ایسے میں اعداد و شمار کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا عوام کو ریلیف ملے گا یا بالکل بھی نہیں ملے گا؟ آپ میڈیا سے ہیں, آپ روڈز پہ بھی جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو اگر آپ 100 بندوں سے ملیں گے نا تو اس میں 2 بندے بھی نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں ٹرسٹ ہے جو بھی باتیں حکومت کر رہی ہے. تو پھر ان اعداد و شمار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام تو رو رہی ہے نا. بالکل. اب آپ اگر اس پہ آ جائیں کہ پرائس کنٹرول کی جو کمیٹیز ہے اور اس کو جو مجسٹریٹ جو لیڈ کرتے ہیں ان کا رول کیا ہے کہ ہر وقت وہ مارکیٹ میں رہیں. اگر آپ نے ان کو لگژریس گاڑی فارچونر دیے ہوئے ہیں, اے سی آفس دیے ہوئے ہیں جن کا کام فیلڈ ہے, اگر وہ آفس سے ہی نہیں نکلیں گے, اگر غلطی سے نکل جائیں تو 2-4 لوگوں کو جرمانہ کرتے ہیں, بعد اپنی گاڑی بھرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. سر ایسا ہی ہے. سر اگر فارچونر سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ عوام اس وقت کیوں رو رہی ہے اور اس کا رونا ہے کیا. اور اگر ایک عام عوام کا جو بجلی کا بل ہے اور گھر کی گروسری ہے وہ ہی نہیں پوری ہوگی تو پھر آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ بالکل. اس وقت سب سے اگر کوئی چھوٹی فیملی بھی ہے 3-4 لوگوں کی نا اور کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو منیمم ان کی جو منتھلی جو بجٹ ہے وہ 70,000 75,000 ہے. تو آپ کی جو ایوریج اس وقت گورنمنٹ کی اپنی لیبر جو وہ کی ہوئی ہے فکس کی ہوئی ہے دیٹ از اراؤنڈ 38,000. تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے وہ غریب آدمی کیسے پورا کر سکتا ہے یا وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا سر, اگر پرائس کنٹرول کی بات کی جائے تو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کیسے کام کرتے ہیں اور کیوں فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر چھوٹے دکانداروں کی بات کی جائے تو وہ اپنی ہی منمانیاں کرنے لگ گئے ہیں. ایک چھوٹا سا شعر ہے, مجھے صحیح سے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں. فرعون بھی نمرود بھی گزرے ہیں جہاں میں, رہتا ہے یہاں کون رہا ہے. تو جو ہماری اشرافیہ ہے اس کے لیے یہ حبیب جالب کا جو شعر ہے وہ کافی ہے. اور جو مجسٹریٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہم نے دنیا سے جانا ہے. تو جو لوگ ماسز ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان کے لیے. اور دوسرا ہے کہ آپ کسان جو ہے جو ویجیٹیبل آپ کی دالیں آپ کی جو ہے ویٹ آپ کے رائس سارا کچھ اگاتا ہے, جب گورنمنٹ آفیشیلی پریس کانفرنس میں کہہ دے کہ یہ مافیا ہیں, مجھے تو اگلے 2-4 سال کا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی اور کسانوں نے فصلیں اگانا ہی بند کر دی اپنی ضرورت سے زیادہ, سر آپ کو تو ہمارا تو فوڈ شارٹیج ہو جائے گا. سر آپ کو ابھی سے حالات نہیں دکھائی دیتے کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور کسان جو ہے وہ اپنا رونا رو رہے ہیں, جو سچویشن اس وقت چلی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کسان سے ویٹ جو ہے جو ریگولر ریٹ ہے اس سے اوپر خریدی گئی تو FIR ہو گئی. جی ایسے جو کسان کے لیے دوائیاں ہیں, جو کسان کے لیے کھاد ہے, جو کسان کے لیے باقی بیج ہے, اس کے اوپر آج تک کنٹرول نہیں ہو سکا. ہر سال جب بھی فصل کی بجائی کا وقت آتا ہے, میرا تھوڑا بہت تعلق ہے یعنی گاؤں سے, تو لوگ روتے ہیں, ان کو کوئی چیز ملتی نہیں, اگر ملتی ہے بلیک میں, ان کے اوپر آج تک کوئی FIR نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پراپر سسٹمیٹک جو ہے کنٹرول نہیں ہو سکا. جب آپ کو سیڈ مہنگا ملنا ہے, آپ کو سپرے مہنگے ملنے ہیں, کھاد مہنگی ملنی ہے, تو آپ اپنی اجناس جو ہے کیسے کم قیمت پہ بیچ سکتے ہیں. اور کسان جو ہے وہ بھی ہمارے ملک کا جو ہے وہ اسی طرح کا ایک اثاثہ ہے, کیونکہ جب وہ محنت کرتا ہے اور ایک اجناس جو ایک بیج ہے اس کو بوتا ہے زمین میں, تو وہیں سے جو چیز آتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے, اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم ویسے نقصان میں جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسان ہمارا زرعی ملک ہے سو کارڈ. نہ تو آج تک ہم انڈسٹریل ملک بنے, نہ کمرشل بنے اور نہ ہی زرعی بن سکیں. جو زراعت کے اوپر اگر ہمارا انحصار ہے, آپ کی 60-70% جو ورک فورس ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. اگر آپ ان کو مافیا کہیں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کو سبسڈیز گورنمنٹ دے, ایک بندے کی کاسٹ آف ویٹ جو ہے وہ 3,000 ہے, آپ اسے کہیں جی 2,500 روپے میں جو ہے نا آپ نے من دینی ہے گندہ, تو کیسے وہ 500 کا گیپ, وہ کون سا کوئی. یا تو ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے جن کے پاس زمینوں کا کوئی 70% ہے وہ 5% لوگ ہیں, باقی 30% جو زرعی زمین ہے وہ ملٹی جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے. تو آپ ان کو کیسے, یعنی 70% جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں, ان کو ان کا حق نہیں ملے گا, تو وہ کیسے فصلیں اگائیں گے. اور پھر کسان یہاں سے مایوس ہو جاتا ہے. سر یہی اسی پہ بتائیے گا کہ اگر اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی اور ادارہ شماریات کی رپورٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق کا ذمہ دار کون ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ادارہ صرف رپورٹس جاری کرنے تک محدود ہے یا کوئی کام بھی کرے گا. دیکھیں ہم نے جن کو ووٹ دیے ہیں, جن کی گورنمنٹس بنی ہیں,
प्रिंसिपल तो वो इस सारे जो सिस्टम है उसको वो चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके नीचे है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको सही रिपोर्ट नहीं कर रही है तो वो उनको अकाउंटेबल करें। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर वो कैसे यानी सिस्टम चलेगा? वो तो सब यही कहेंगे जी ओके है। अगर आप लोगों को प्रॉपर पनिशमेंट सिस्टम के ज़रिए दें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं तो आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो अगर किसी के साथ जुल्म हो जाए हम उसको चुप कराते उसको हैं, चुप करवा देते हैं। तो सर ये आप बता रहे हैं कि पनिशमेंट दी जाए, तो ये कैसे ट्रैक पे लाई जा सकती हैं चीज़ें? इसका कोई है सदुबाब? अब ये जो प्राइस वाला है इसमें दुकानदार के लिए या रेडी फरोश जो है उसके लिए 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। लेकिन अगर जो मजिस्ट्रेट अपना सही काम नहीं कर रहे या जो प्राइस कंट्रोल के मेंबर सही काम नहीं कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पिनलाइज करते, उसको क्यों नहीं अकाउंटेबल करते? ताकि जो एक गैप है मंडी से आम बंदे तक और मंडी से पीछे जो है ना, ये पूरी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। और जो लोगों को इन्होंने अथॉरिटी दी हुई उनको हो सकता है सप्लाई चेन का आइडिया ही नहीं है। मैं किसी एसोसिएशन की वजह से एक मीटिंग में चला गया था, सलमा भट्ट साहब हैं जिनको इन्होंने इसका हेड बनाया हुआ है। तो उनको यानी गोश्त जो कसाब एसोसिएशन है उनके साथ गए थे तो उसके सप्लाई चेन का पता ही नहीं है। अच्छा। तो उस पूरे मैकेनिज्म का ही नहीं पता। तो वो जो रेट कहेंगी, अब वो किसाब कह रहे थे कि हमें गोश्त मिल रहा है मिनिमम यानी जिंदा जो है 1200 मिल रहा है, गवर्नमेंट हमें कह रही है 800 रुपये आप गोश्त बेचें, तो हम कैसे बेच सकते हैं? अब उसका इशू क्या है कि जो लोग सीट्स पे बैठे हैं उनको मार्केट का पता ही नहीं है कि जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें कहाँ कहाँ पे हर्डर्स हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है और फिर जाके तो सर ये जो सीट्स पे लोग बैठे हैं आपको लगता है कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जो एजुकेटेड हों और उनके पास नॉलेज हो ताकि आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें? जब राइट साइजिंग नहीं होगी, मेरिट नहीं होगा, प्रायोरिटीज ये होती है कि कौन किसकी कितनी जो है ना चापलूसी कर रहा है, तो उनको आप मिनिस्ट्री देंगे, उनको सेक्रेटरी लगाएंगे, उनको नीचे लगाएंगे तो कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होगा। आप मेरिट पे सिस्टम एक बनाएं जिससे लोग अपने अपने ऊपर उस लेवल पे आए। अब आपका अगर मीडिया का देखा जाए तो यानी आपका कैमरामैन है, आपका एंकर है, आपका प्रोड्यूसर है, आपका डायरेक्टर है, तो अगर उसमें से कैमरे वाला डायरेक्टर बन जाए और डायरेक्टर जो है वो एंकर बन जाए तो प्रोग्राम ही नहीं होगा। इसी तरह अगर आप राइट साइजिंग नहीं करेंगे, अनड्यू लोगों को आपने जो है ना डिजिग्नेशनें दे दी हुई हैं, उनको पावर दे दी हुई है जिनको पता ही नहीं है, तो वो लोगों के साथ ज्यादती होगी और जो दुकानदार हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है और आम जो लोग हैं खरीदार हैं उसके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो कहीं ना कहीं सर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जागने की ज़रूरत है और जहाँ पे दावे किए जा रहे हैं, दावों के अलावा कुछ अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे अमल हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा, लेकिन जो आम आवाम है वो बहुत ज़्यादा सत्याई पड़ी है और इसके ऊपर उनको जागने की वाकई ज़रूरत है। खाली रिपोर्ट जारी कर देने से, दावे कर देने से मामला हल नहीं होते हैं। जैसे कि हामिदुल्लाह सर ने कहा कि इस तरह से मामला ठीक नहीं होते हैं, अमल की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना आवाम जो है अगर बाहर निकलेगी तो आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।